السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد اکرام۔ ناظرین، میں نے 6 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی پر، توہین عدالت پر، کنٹیمپٹ آف کورٹ پر۔ اس میں بتایا تھا کہ کتنی قسم کی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہیں اور اس میں سزا کیا ہے، جرمانہ کیا ہے۔ کیونکہ کل کیس لگا تھا عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ کنٹیمپٹ جو ہے یہ ایک کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یا کوئی بھی افراد کے عمل سے عدالت کی گستاخی ہوتی ہے یا کسی جج کے خلاف بولا جاتا ہے یا دھمکی دی جاتی ہے، وہ اس میں آتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ میں۔ اس کی سزا 1 سال ہے اور جرمانہ بھی ہے۔ کل جو کیس لگا تھا اس میں ہائی کورٹ اسلام آباد نے عمران خان توہین عدالت کے کیس میں عمران خان پر 22 ستمبر کو فرد جرم لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری ماتحت عدلیہ ہے وہ ریڈ لائن ہے، اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ اور ان کا جو جواب تھا عمران خان کا، وہ مسترد کر دیا۔ جو عدالت نے ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ اس میں تھوڑی دیر چینج کر کے لائیں، لیکن وہ جواب انہوں نے جو لے کے آئے تھے اس میں معافی کا کوئی ذکر نہیں تھا، صرف افسوس کا ذکر تھا۔ تو ان کا وہ جواب جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ اب 22 ستمبر کو فرد جرم کا لگانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اگر وہ فرد جرم لگ جاتی ہے تو یہ کیس آگے چلے گا اور اپنی منطق کو پہنچے گا۔ اس لیے میں نے اس پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ کوشش کی جائے کہ ہم عدالت اور ججز کی عزت کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پبلک میٹنگ میں، جلسے میں، کیونکہ عوام بہت ہوتی ہے، آدمی جذبات ہوتا ہے، لیڈر جذبات میں آیا ہوا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں منہ سے کیا کیا کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے کافی اس کے اثرات برے پڑتے ہیں۔ کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کو اس پہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے، کیونکہ وہ اس کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، اس کے ہمدرد سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اچھی تربیت دے گا، اچھی باتیں بتائے گا تو ان پہ اثرات اچھے ہوں گے، اگر بری بات بتائے گا تو اس پہ اثرات برے پڑیں گے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا بڑا آدمی ہو اس کو اتنی ہی ذمہ داری سے اور احتیاط کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے، کوئی لوز ٹاک نہیں ہو جائے تاکہ وہ آگے جا کے مصیبت نہ بن جائے۔ کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو آپ ایزی نہ لیں، کیونکہ یہ ایک سنگین جو کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے، یہ سنگین جرم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی نہال ہاشمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو 1 ماہ کی سزا ہوئی تھی اور وہ جو تھی سینیٹرشپ وہ ہاتھ سے گئی۔ اس سے پہلے بھی دانیال عزیز اور طلال چودھری کو نااہل قرار دیا گیا۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اگر معافی کا مسئلہ ہے، کوئی اپنا انا کا مسئلہ نہ بناؤ، اپنی معافی کا تو کیا ہے، اس میں آپ کی عدلیہ ہے، آپ کی عدالت ہے، آپ کے ججز ہیں، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معافی کر لیں۔ پھر یہ جب معافی مانگیں گے، پھر یہ عدالت کے اوپر کی ثوابدید ہے کہ آیا اس کو معاف کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ عدالت بھی دیکھتی ہے کہ آیا اس نے جو الفاظ کہے یا اس کا جو عمل تھا عدلیہ یا عدالت کے لیے، آیا اس نے جان بوجھ کے کیا تھا یا ایسے انجانے میں ہو گیا تھا۔ تو اس طرح احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے ہر ادارے کے لیے۔ آج شہباز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، کیونکہ لاپتہ افراد کا کیس چل رہا ہے۔ انہوں نے آج وزیر اعظم کو کال کی تھی، وزیر اعظم صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے یقین دلایا کہ اس کا کوئی مستقل حل نکالیں گے
تاکہ یہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ بھی کیس کو ڈیٹ ہو گئی آگے، اور وہ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اس کو مسئلے کو حل کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس لیے ہمیں پاکستان کی مدد کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس وقت شہروں، کراچی شہر میں دوسری جگہوں پر، وہ کافی بڑھ گئے ہیں. لوگ موبائل لے کے نہیں چل سکتے، لیڈیز پرس لے کے چھپ کے لے کے چلتی ہیں، اگر ان کو کچھ نہ تو وہ گولی مار دیتے ہیں. یہ ایک عجیب سا مسئلہ چل رہا ہے. اس لیے بھی حکومتوں کو چاہیے کہ اس پہ خاص توجہ دیں، کیونکہ آبادی کا بھاؤ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ ڈکیتی مار کے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے اسٹریٹ کرائم پہ بھی کافی سختی کرنا چاہیے، اور جگہ جگہ پہ اپنے ناکے لگائیں، موبائلیں لگائیں، تاکہ ہر آدمی کو چیک کریں کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے. کیونکہ ایس ایچ او کو تمام پتہ ہوتا ہے کہ کون سے علاقے، جو اس کا اپنا علاقہ ہوتا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کون رہ رہا ہے کون نہیں رہ رہا. اگر کوئی ملازم آتا ہے یا کوئی مزدور آتا ہے تو باقاعدہ اس کو واچ ہونا چاہیے، تاکہ وہ کوئی غلط آدمی نہ آ جائے. اس لیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ عام آدمی کا گزارا مشکل ہے، اور دوسرا یہ مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا، ڈکیتی کا. تو اس سے جو ہے انسان بڑا پریشان ہے، تکلیف میں. دوسری یہ ہمارے جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. سیلاب کی صورت میں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ سیلاب کے بعد جو بیماریاں نکلیں گی اس پہ ہمیں بہت خاص ضرورت ہے توجہ دینے کی. کیونکہ مچھر کا بہتان ہو گیا ہے، مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں میں مچھردانیاں نہیں ہیں، بیچارے کو کھلے عام کھلی جگہ پہ رہ رہے ہیں. کھانے کا مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے. تو کوشش کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی امداد کرنا چاہیے. یہی کہنا تھا. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد اکرام. ناظرین، میں نے 6 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی پر، توہین عدالت پر، کنٹیمپٹ آف کورٹ پر. اس میں بتایا تھا کہ کتنی قسم کی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہیں اور اس میں سزا کیا ہے، جرمانہ کیا ہے. کیونکہ کل کیس لگا تھا عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ کنٹیمپٹ جو ہے یہ ایک کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یا کوئی بھی افراد کے عمل سے عدالت کی گستاخی ہوتی ہے، یا کسی جج کے خلاف بولا جاتا ہے یا دھمکی دی جاتی ہے، وہ اس میں آتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. اس کی سزا 1 سال ہے اور جرمانہ بھی ہے. کل جو کیس لگا تھا اس میں ہائی کورٹ اسلام آباد نے عمران خان توہین عدالت کے کیس میں عمران خان پر 22 ستمبر کو فرد جرم لگانے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری ماتحت عدلیہ ہے وہ ریڈ لائن ہے، اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. اور ان کا جو جواب تھا عمران خان کا وہ مسترد کر دیا. جو عدالت نے ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ اس میں تھوڑی دیر چینج کر کے لائیں، لیکن وہ جواب انہوں نے جو لے کے آئے تھے اس میں معافی کا کوئی ذکر نہیں تھا، صرف افسوس کا ذکر تھا. تو ان کا وہ جواب جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا. اب 22 تاریخ کو ستمبر کو فرد جرم کا لگانے کا فیصلہ ہوا ہے.
اگر وہ جرم فرد جرم لگ جاتی ہے تو یہ کیس آگے چلے گا اور اپنی منطق کو پہنچے گا. اس لیے میں نے اس پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ کوشش کی جائے کہ ہم عدالت اور ججز کی عزت کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پبلک میٹنگ میں، جلسے میں، کیونکہ عوام بہت ہوتی ہے، آدمی جذبات ہوتا ہے، لیڈر جذبات میں آیا ہوا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں منہ سے کیا کیا کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے کافی اس کے اثرات برے پڑتے ہیں. کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کو اس پہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے، کیونکہ وہ اس کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، اس کے ہمدرد سن رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو اچھی تربیت دے گا، اچھی باتیں بتائے گا تو ان پہ اثرات اچھے ہوں گے، اگر بری بات بتائے گا تو اس پہ اثرات برے پڑیں گے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا بڑا آدمی ہو اس کو اتنی ہی ذمہ داری سے اور احتیاط کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے، کوئی لوز ٹاک نہیں ہو جائے تاکہ وہ آگے جا کے مصیبت نہ بن جائے. کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو آپ ایزی نہ لیں، کیونکہ یہ ایک سنگین جو کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے، یہ سنگین جرم ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی نہال ہاشمی کو آپ کو دیکھا ہوگا، اس کو 1 ماہ کی سزا ہوئی تھی، اور وہ جو تھی سینیٹرشپ وہ ہاتھ سے گئی. اس سے پہلے بھی دانیال عزیز اور طلال چودھری کو نااہل قرار دیا گیا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اگر معافی کا مسئلہ ہے، کوئی اپنا انا کا مسئلہ نہ بناؤ. اپنی معافی کا تو کیا ہے، اس میں آپ کی عدلیہ ہے، آپ کی عدالت ہے، آپ کے ججز ہیں. اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معافی کر لیں. پھر یہ جب معافی مانگیں گے، پھر یہ عدالت کے اوپر کی ثوابدید ہے کہ آیا اس کو معاف کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ عدالت بھی دیکھتی ہے کہ آیا اس نے جو الفاظ کہے یا اس کا جو عمل تھا عدلیہ یا عدالت کے لیے، آیا اس نے جان بوجھ کے کیا تھا یا ایسے انجانے میں ہو گیا تھا. تو اس طرح احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے ہر ادارے کے لیے. آج شہباز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، کیونکہ لاپتہ افراد کا کیس چل رہا ہے. انہوں نے آج وزیر اعظم کو کال کی تھی. وزیر اعظم صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے یقین دلایا کہ اس کا کوئی مستقل حل نکالیں گے تاکہ یہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ بھی کیس کو ڈیٹ ہو گئی آگے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اس کو مسئلے کو حل کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سلاد کی تباہکاریاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں پاکستان کی مدد کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس وقت شہروں، کراچی شہر میں دوسری جگہوں پر، وہ کافی بڑھ گئے ہیں. لوگ موبائل لے کے نہیں چل سکتے، لیڈیز پرس لے کے چھپ کے لے کے چلتی ہیں، اگر ان کو کچھ نہ تو وہ گولی مار دیتے ہیں. یہ ایک عجیب سا مسئلہ چل رہا ہے. اس لیے بھی حکومتوں کو چاہیے کہ اس پر خاص توجہ دیں، کیونکہ آبادی کا بھاؤ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ ڈکیتی مار کے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے اسٹریٹ کرائم پہ بھی کافی سختی کرنا چاہیے، اور جگہ جگہ پہ اپنے ناکے لگائیں، موبائلیں لگائیں، تاکہ ہر آدمی کو چیک کریں کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے. کیونکہ ایس ایچ او کو تمام پتہ ہوتا ہے کہ کون سے علاقے، جو اس کا اپنا علاقہ ہوتا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کون رہ رہا ہے، کون نہیں رہ رہا. اگر کوئی ملازم آتا ہے یا کوئی مزدور آتا ہے تو باقاعدہ اس کو واچ ہونا چاہیے تاکہ وہ کوئی غلط آدمی نہ آ جائے. اس لیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ عام آدمی کا گزارا مشکل ہے، اور دوسرا یہ مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا، ڈکیتی کا. تو اس سے جو ہے انسان بڑا پریشان ہے، تکلیف میں. دوسری یہ ہمارے جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے.
سیلاب کی صورت میں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ سیلاب کے بعد جو بیماریاں نکلیں گی اس پہ ہمیں بہت خاص ضرورت ہے توجہ دینے کی، کیونکہ مچھر کا بہتان ہو گیا ہے، مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں میں مچھردانیاں نہیں ہیں، بیچارے کو کھلے عام کھلی جگہ پہ رہ رہے ہیں، کھانے کا مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے، تو کوشش کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی امداد کرنا چاہیے۔ یہی کہنا تھا۔